बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा राब्ता बहाल रहे। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ भी तो देखो ना। वो लिखा कि बनी इसराइल में बारिश ही नहीं हुई। वो सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, जो अल्लाह ने तरीका बताया था। आपने फरमाया भाई नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। एक रिवायत में है कि 40,000, एक रिवायत में है कि 70,000 लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। आपने दुआ की अल्लाह बारिश पा। वो लिखा बारिश तो नहीं बरसी, धूप और तेज हो गई। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह हम तो इकट्ठे हुए हैं बारिश के लिए, धूप और तेज कर दी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे कली, इन लोगों में एक बंदा ऐसा है जिसको 40 साल हो गए, उसने एक सजदा भी मुझे नहीं किया। ये सारी उसकी नौसत है। उसको को बाहर आए और आकर इकबाल जुर्म करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी, आप मुखातिब हुए। आपने फरमाया कौन बदबख्त है वो जिसको 40 साल हो गए, उसने एक सजदा भी अल्लाह को नहीं किया। बाहर आओ, तुम्हारी नहुसत की वजह से बारिश नहीं बरस रही। अब उसको पता है या अल्लाह को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो क्या किया, दाएं देखा बाएं देखा और अपनी चादर ना उसने ऊपर कर ली, जैसे वो छुपा के ना अपनी चादर में खुद को। तो अर्ज करदा या अल्लाह और राती जो जो कीता तेनू पता ही मैनू पता है। वो 40 साल हो गए पर्दे पांडे हैं, क्यों लोगों च खोलन लगे। 40 साल हो गए ने पर्दे पाड़ने, क्यों लोगों च खोलन लगा। या अल्लाह जी 40 साल पाए नहीं थे, अजे भी पा। मैं वादा करना वा, तो बाद तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। जे 40 साल नहीं हुए दसिया, अज क्यों दस लगे सारे भाई रख पर्दे। मैं नहीं करांगा भाई, तो बाद नहीं करांगा। लिखा है कि बस रोना था और आंखों से ना वो आया एक बॉस, उधर आंखों से आया, उधर ऊपर से भी आ गया। छमा छम बारिश बरसी है। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, बंदा तो बाहर आया क्यों नहीं, बारिश क्यों हो गई। अरे की अल्लाह बंदा तो बाहर आया क्यों नहीं, बारिश क्यों बरसा दी। फरमाया मेरे कलीम जिदी वजह ना रोकी सी, ओदी वजह नहीं पा छड़ी गए। अरे की अल्लाह हुआ क्या, कलीम सुलह कर ली उसने, माफी मांग लिया उसने। अब देखो हजरत उसकी 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 पर्दा बंदा नवाजी देखो। अल्लाह अर्ज की अल्लाह दिखा तो सही कौन है। फरमाया कलीम, और जब बागी था हमने तब नहीं बताया, अब तो यार बन गया, क्यों उसको बेपर्दा करें। हाय हाय, पर्दा है करीम के नहीं। अरे देखो ना सारे अपनी अपनी रातें। वो यूट्यूब देखो जरा, वो जरा फेसबुक पे नजर डालो ना। शैतान से पूछा ओ भाई तेन सब तू ज्यादा पसंद कौन है, वो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद कौन है। तो शैतान उन बुजुर्गों को जवाब क्या देता है, वो कहता है मुझे सबसे ज्यादा कंजूस इबादत गुजार पसंद है। नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है, उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नती में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है, इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है मुलाली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है। सखी हो। अब मैं आपको बताता हूँ सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज़ की ऐ खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके
بکنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا, تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی, اے عثمان, قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں, تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا, کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی, حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا, نہیں بیچوں گا. عرض کی, حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا, نہیں بیچوں گا. عرض کی, حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا, نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا, تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے عثمان, بڑا منافع کا سودا ہے, اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا, کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے, میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. کسے بیچوں گا؟ جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں, عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. فرمایا, اللہ کہتے ہیں, او بندے تو 1 لے کیا, میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا, میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے, اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا, یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا, اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا, اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا, اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا, میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا, مال پڑا ہے, جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. حضرت یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی, گھر دے 12 جی نے, میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی, 2 لڈو دے کے تے او گے جی بھائی. ہوئی نہیں, سخی بنو حضرت, بد دعائیں نہ لو, دعائیں لو لوگوں کی, سخی بنو. یہ لکھا ہے, کچھ بات جائے, اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ ہیں, بڑے ظالم حضرت سے, اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار, جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی, بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی, اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو, اس نے کیا لکھا, اس نے کہا, ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی, میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا, ذرا منو وہ دکھا, میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے نے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی, اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے, ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا, میں دینا ہے. ہائے ہائے, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے, عثمانی ہے. اور کنجوس نہ بنیو حضرت, کدی ظالم نہ بنیو, سخی بنیو, سخی بنیو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ اگر کوئی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا, وہاں ایک بڑے کو بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات بیان کی, اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم, لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی, اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے, اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے, آخری یہودی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول, یہ بھی تو یہودی ہے, جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ پر ماں باپ فدا ہوں, ان کی اتار دی, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ابھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو، یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہودی حضرت، محبوب یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور حضرت ایک نہیں، قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی، تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا۔ چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا، وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو، جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی، اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے۔ حضرت ارائیت الذی، سورہ معون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم نو تکے دیندا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین نو کھانا نہیں کھواندا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر وہی بات آئی حضرت، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین نو کھانا نہ، دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو۔ منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت، لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو، او چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے نے، یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ؟ حضرت دھیان کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے، اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لائے، تو بظاہر کا لفظ ضروری ہے، بظاہر کچھ موجود نہیں تھا۔ حضرت آپ آئے، آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ حضرت ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا، ساریاں ونڈا اس بے نیاز دیاں نے حضرت، اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے، لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہاں کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی دیکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا، نہیں حضرت، اس کے خزانے تو بھرے پڑے، ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام، ہاں آزمائش ہے حضرت، دھیان رکھنا ہمیشہ ماڑے ہیں۔ حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا نا، تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی، اور آ کے نا رونے لگ پڑی، اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا۔ جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا، تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں ڈئی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئیں، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے، دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا؟ حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت،
अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के दिलों की धड़कन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई आम शख्सियत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली को मुबारक दिया। आपने फरमाया अली मुबारक हो। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अबू बकर काहे की मुबारक? आपने फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना कि कल अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत के परवाने अली को अता करेगा, अली जिसको चाहे आगे दे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया अबू बकर आपको भी मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने पूछा अली मुझे मुबारक किस चीज की दे रहे हो? तो आप फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था ए अली देना उसको जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। छोटा नाम नहीं है अबू बकर, हजरत को मोहल्ले का छोटा सा नाज़म नहीं है, खलीफा रसूल हैं हजरत, खलीफा रसूल। आप रोकर फरमाने लगे अबू बकर मर नहीं गया, जब तक अबू बकर रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध आकर अबू बकर निकाला करेगा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।